أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين ان لوگوں کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں یحاربون اللہ ورسولہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی اَن يُقَتَّلُوا یہ کہ بری طرح قتل کیے جائیں او یصلبوا یا بری طرح سولی پر لٹکائے جائیں او تقطع ایدیہم وارجلہم یا بری طرح کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں من خلاف آمنے سامنے سے یہ آیت کریمہ آیت محاربہ کہلاتی ہے اور اس میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو معاشرے میں ڈاکے جرائم اور فساد برپا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یعنی سماج دشمن عناصر جو پرامن لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کی عزت اور ان کے مال کو لوٹتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کے دو قبیلوں عقل اور عرینا سے 7 آدمی آئے، 3 آدمی عقل سے 4 عرینا سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی اور یہ جلد ہی بیمار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم مدینے سے باہر ہمارے وہاں پہ اونٹ ہیں اور چرواہے ہیں، تو اس جگہ پر جا کر رہو اونٹوں کے باڑے میں، وہاں جا کر پانی کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ وہاں رہے اور جب یہ ٹھیک ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے ایک چرواہے یسار نوبی کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں اور اونٹ لے کر بھاگ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں 20 کمانڈوز کا ایک دستہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ یہ لوگ اپنے علاقے کے بالکل قریب پہنچنے والے تھے جب مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور انہیں گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضور نے فرمایا ان کی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں جس طرح انہوں نے ہمارے چرواہے کی آنکھوں میں پھیری، اور یہ اگر پانی مانگے تو انہیں پانی نہ دیا جائے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سخت ترین سزا کسی کو دی ہے وہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ یقتلوا اور یصلبوا اور تقطع میں باب تفعیل کا استعمال کیا گیا ہے جو مبالغے کے لیے ہوتا ہے۔ سب حروف زیادہ ہو جائیں تو معنی میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے اور بری طرح سولی دیا جائے اور بری طرح ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ورنہ بات اتنے میں بھی ہو سکتی تھی کہ ان یقتلوا اور یصلبوا اور تقطع ایدیہم، لیکن اللہ نے باب تفعیل استعمال کر کے شدت کے ساتھ مبالغے کے ساتھ ان کو سزا دینے کا حکم فرمایا۔ تو جو لوگ بھی اسلامی معاشرے میں فساد کریں، ڈاکے ماریں، دنگا کریں، ان کی سزا یہی ہے۔ سعودی عرب میں جب کسی قاتل کا سر اڑانے کا فیصلہ ہوتا ہے
تو اعلان کرنے والا سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اگر دایاں پاؤں کاٹو تو اگر دایاں ہاتھ کاٹو تو بایاں پاؤں کاٹ دو، اور بایاں ہاتھ کاٹو تو دایاں پاؤں کاٹ دو. او ینفوا من الارض، فرمایا کہ یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. یہ حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو چاہے دے سکتا ہے، اور اگر وہ ایک سے زیادہ سزائیں دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. عام طور سے اگر کوئی قاتل قتل کرے اور اس سے قصاص لے لیا جائے تو پھر اس کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، آخرت میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی سخت سزا دی جائے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، پہلے اس سے کہ تم ان پر قابو پالو. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. فرمایا گرفتاری سے پہلے اگر یہ لوگ تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اپنا کردار صحیح کر لیں اور آئندہ کے لیے اس قسم کے جرائم نہ کرنے کا عہد کر لیں تو پھر ان کو سزا نہیں دی جائے گی، یا اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دیں تو بھی ان کو سزا نہیں دی جائے گی. مگر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے جو قتل کیا ہوگا اس کا بدلہ ان سے ضرور لیا جائے گا، اور جو مال انہوں نے لوٹا ہوگا وہ مال بھی ان سے واپس لیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی معافی ہو جائے گی، لیکن دنیا میں ان سے یہ بدلہ ضرور لیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف قرب کا راستہ تلاش کرو. وسیلہ تقرب کو یا قرب کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے وسائل. ہر وہ کام جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو وہ وسیلہ ہے، اور وسیلے کی 3 شکلیں شریعت میں جائز ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب ناجائز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ اپنے کچھ نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، جیسے غار والوں نے کیا، اپنا اپنا نیک عمل انہوں نے بتا دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی سے دعا کروائی جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اختیار کیا جائے اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے. مگر یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے یا فلاں نبی یا فلاں فرشتے کے وسیلے سے میرے لیے معافی عطا کر یا میرے درجات بلند فرما، تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ صحابہ کے عمل سے.
تو وسیلہ ایک مقام کا بھی نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی قرب کا مقام ہے، اور جنت میں یہ وہ مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو یہ مقام ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آدمی میں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کی اذان سنے، پھر جیسے مؤذن کہے ویسا وہ جواب دے، اور اس کے بعد درود پڑھ کر ابراہیمی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس معاملے میں ہم ذرا غفلت کا شکار ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اذان کا جواب دینا چاہیے، اس کے بعد وہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ پوری دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جہاد کا معنی ہے سخت کوشش کرنا، چاہے وہ لڑائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہو۔ دونوں طرح کا جہاد اسلام میں مطلوب ہے کہ آدمی شیطان کے خلاف اور اپنے نفس کے خلاف بھی کوشش کرے، جہاد کرے، اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف بھی جہاد کرے، جو دعوت کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہوں ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ ترجمہ ذرا دہرا لیتے ہیں۔ انما جزاء الذین، ان لوگوں کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں، الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، أَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ بری طرح قتل کیے جائیں، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا بری طرح سولی پہ چڑھائے جائیں، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا بری طرح ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، اور پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف سمت سے، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا زمین سے جلا وطن کر دیے جائیں، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ زمین سے جلا وطن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے، جہاں وہ رہتے ہوں وہاں سے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں پہلے اس سے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب کے راستے تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی بہترین ذریعہ ہے۔
جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور سخت کوشش کرو اس کے راستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.